یہ دوسرا میری آبزرویشن، کئی کہتے ہیں کہ ہمیں انگریزی کا لٹریچر کم ہے ہمارے پاس، تو میں ان کو یہی اکثر کہتا ہوں کہ یہ پرابلم اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ مین پاور کی ضرورت ہے. مین پاور کی نہیں صرف، اور اور بڑی بھی بہت ساری ضرورتیں ہیں. جی جی میں نے جس طرح بتایا، میں تو اب یہ سوچ کر کام شروع کیا ہے کہ اپنی نگرانی میں ایک پورا گروپ تیار کروں جو لمبا عرصہ بار بار مجھ سے سیکھیں اور پتہ کریں کہ کیا غلطیاں ہم کرتے رہے، کیا کرتے ہیں. وہ سارے بہترین انگریزی دان ہیں جن کی پیدائش ہی یہاں ہوئی ہے، اور اپنے اپنے اسکولوں وغیرہ میں اچھے اے لینے والے، لیکن جب ترجمہ کرنا پڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کس طرح بیچارے ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. اور زبان سمجھنا، پھر اس محاورے میں ترجمہ کرنا، حق ادا ہونا، جب تک ہر ایک کا چہرہ بشاش نہیں ہو جائے ہم آگے نہیں چلتے. یعنی ایک بھی استثناء کو قبول نہیں کرتے، کوشش کرتے رہتے ہیں جب تک ایسا ترجمہ ہو کہ سارے کہ ہاں بے ساختہ کہ ہاں یہ ہے. یہ ہونا چاہیے ترجمے میں. اکیلے آدمی کا کام ہی نہیں دراصل. اکیلے آدمی تو اس کا کام ہے جس کو دونوں زبانوں پہ بہت عبور حاصل ہو اور اس کا پیشہ یہی ہو، اور اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ میں اگر ہٹ گیا مضمون سے تو میری جواب طلبی ہوگی. وہ اپنی طرف سے مضمون بے شک لگا دے، پھر ترجمہ اچھا ہوتا ہے. اور یہ جو ہمارے ہیں، ہمارے ان کا نام کیا ہے، فارسی شاعر فرد کیا نام، جس نے ترجمہ کیا ہے، ہمارے ہیں اس کا آئرلینڈ کے فٹس جرالڈ، انہوں نے عمر خیام کا ترجمہ کیا ہے. فٹس جرالڈ کا ترجمہ چوٹی کا ترجمہ ہے. بہت کم شعروں کا ایسا عمدہ ترجمہ ہوا ہوگا جیسا اس نے عمر خیام کا کیا ہے. لیکن جب میں نے وہ ترجمہ پڑھ کے عمر خیام پڑھا تو عمر خیام بہت جگہ وہ اس کو نہیں پہنچ رہا تھا اور اس نے بالکل اپنی طرف سے اس میں ایک نیا لطف پیدا کر دیا تھا. وہ معلوم ہوتا ہے خود شاعرانہ مزاج کا ہے. اور بعض جگہ ایسی تھی جہاں وہ بالکل عمر خیام کو بالکل نہیں پا سکا، اور عمر خیام کا جو اصل کلام ہے وہ بہت اونچا دکھائی دیتا ہے. تو ترجمے میں دونوں طرح کی باتیں ہیں، لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہے، مذہبی ترجمہ نہیں ہے. مثال بھی سے بھی ہٹ جائے گا، کچھ تھوڑا سا کچھ لفظوں میں اپنی باتیں نئی بھی داخل کر لے گا. تو یہ ممکن ہے دنیا دار کے لیے، اور جس کو یہ پیشہ ورانہ یہ مہارت حاصل ہو. مگر ہمارے ہاں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے. دینی معاملات میں دینی مضامین کو گہرائی سے سمجھنا، وفاداری کے ساتھ ان کا حق ادا کرنا، محاوروں کو محاوروں میں کرنا، لیکن حتی المقدور کوشش کرنا کہ لفظوں کے ساتھ ساتھ رہیں. یہ مسائل جو ہیں یہ باقیوں کے پاس نہیں، باقیوں کے سامنے نہیں ہوتے. پھر بھی بہت کم اچھا ترجمہ کرنے والے ہیں. اب غالب کے ترجمہ یونیورسٹی آف لندن سے ہوا ہے، میں نے دیکھا تھا، میرے پاس ہے، تو کافی بڑی شرمندگی ہوئی غالب کی طرف سے. میری پبلک سے میں دیکھتا ہے، معافی مانگوں غالب کی. ایسے ایسے مضامین بدل کے ستیاناش کیا ہوا ہے، حالانکہ بڑے قابل لوگ ہیں. چوٹی کی تعلیم یافتہ، تو آکسفورڈ کا، کوئی کیمبرج کا، اور بڑی اچھی اردو بولنے والے. میری ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. لیکن بہرحال غالب ہے، وہ ہمارے اردو دان اچھے بھی بہت سی جگہوں میں بالکل رہ جاتے ہیں. تو جہاں مشکل مضامین آ جائیں، میں یہ مثال دے رہا ہوں، دنیاوی مضامین میں بھی مشکل، جہاں دینی مضامین اور پھر مسیح صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو بتا دیں کہ دو چیزیں تو ہم نے کر لی ہیں، دو کتابیں اب کر لی. ہاں، وکٹری آف اسلام اس کا نظر ثانی ہوئی ہے، بہت ضرورت تھی. اور ایک اور ہے پیغام صلح، وہ بھی مکمل ہو گیا ہے. اب ایک تیسری کتاب شروع کر چکے ہیں ماشاءاللہ. یہ جو پہلے بھی نہیں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی، پہلے جو ٹرانسلیٹ ابھی دوبارہ پڑھے پھر اچھا ایسی ٹھیک. وہ ناانصافی ہوئی ہے. مجھ سے سب سے پہلے اسی میں سے غالباً وکٹری آف اسلام کے متعلق یہاں ایک انگریز نے، مخلص احمدی تھا، پتہ نہیں کہیں باہر کہیں چلا گیا تھا، امریکہ وغیرہ، ساؤتھ امریکہ کی طرف، اسے رابطہ نہیں ہوا. میں نے اس کا ایک تاریخی حوالے میں نام مجھے مل گیا ہے، آپ کو بتاؤں گا، تلاش کرنا چاہیے اس کو. مخلص نوجوان تھا، اچھا تعلیم یافتہ. اس نے کہا میرے ایمان میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے مسیح موعود کی صداقت کو
आपकी शख्सियत की है, इसके हुस्न से मुतासर होकर कबूल किया, आपके पैगाम के हुस्न से मुतासर होकर। लेकिन जब ये तर्जमा मैं पढ़ता हूँ, अल्लाह का एहसान है कि मेरा ईमान नहीं डूबा। उसने एक तर्जमा मुझे दिखाया, जैसे यूँ लगता है जैसे कि चीप इश्तिहार हो कि ये इतने पैसे में ये चीज़ मिल जाएगी, वरना पैसे वापस, इस किस्म की चीज़, निजात के लिए नुस्खा है, कीमियागरी है गोया। वो उर्दू में तो वो असर हम पर बिल्कुल नहीं पड़ता तर्ज बयान का। जब उसका इन्होंने अंग्रेज़ी में तर्जमा किया, अंग्रेज़ी मिजाज को नज़रअंदाज करके वो मुहावरे इस्तेमाल किए हैं जो दवाइयाँ बेचने वाला इस्तेमाल करता है। तो उसका वाकई बहुत, उसने मुझे दिखाई वो इबारत कि देखें आप, मैंने तो उसको समझाया कि ये मजमून था, बड़ा खुश हो गया था, मुझे समझ आ गई है। लेकिन कहते मेरे ये फ़र्क नहीं, लेकिन लोगों के ईमान की फिक्र करें। तो उनको कहें इस वजह से हम देर कर रहे हैं। अब ये जो नमूने हैं ये छपने से पहले भी आपको मिल सकते हैं, कॉपियाँ करवा के, मगर अब मेरे ख्याल छपने को तैयारी होंगे इंशाल्लाह।